کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں۔ اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ گزشتہ لیکچر میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے کوفہ تک آنا اور کوفہ سے مدینہ سے مکہ مکرمہ تک آنا اور مکہ مکرمہ سے کوفہ تک آنا اور اس سفر کا مختصر حال جو ہے وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا، اور اس میں سیداتنا زینب سلام اللہ علیہا کے ضمن میں ایکچولی گفتگو ہوئی۔ آج ہم سانحہ کربلا میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعات کی بجائے ہم نے سیداتنا زینب سلام اللہ علیہا کا اس میں جو رول رہا، جو آپ کا کردار رہا، جس صبر و استقامت کا مظاہرہ آپ نے کیا اور جس انداز سے انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزم کو، استقامت کو آگے بڑھانے کی ہمت دلائی، وہ آپ کا رول جو ہے وہ تاریخ میں نمایاں نظر آتا ہے۔ ناظرین محترم، سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں اور عمر بن سعد جو ہے یزیدی لشکر کا سالار، وہ شہدائے کربلا کی لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کا حکم دیتا ہے۔ شہدائے کربلا کی لاشوں کو پامال کیا جاتا ہے، اور کیا وہ منظر ہے، کیا وہ دل کو دہلا دینے والا منظر ہے کہ بھائی کی لاش ہے، بھتیجوں کی لاشیں ہیں، اپنوں کی لاشیں ہیں، اور پھر لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، لاشوں کو پامال کیا جا رہا ہے، لاشوں کو روندا جا رہا ہے، اور پھر ایک خاتون کا دل اور وہ آنکھ اس کریہ منظر کو دیکھ رہی ہے، دل خراش منظر کو دیکھ رہی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کلمہ گو جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، ان کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں آتا۔ سیداتنا زینب سلام اللہ علیہا جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام تمام تر کوششوں کے باوجود بار بار
ان کو مخاطب ہونے کے باوجود، ان کو یاد دلانے کے باوجود کہ اے کوفہ والو دیکھو میں کون ہوں، میں ان کا نواسا ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صاحبزادی کا بیٹا ہوں جن کو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، آخر تم میرا لہو کیوں بہانا چاہتے ہو؟ یہ ایک بار بات نہیں ہوئی، جب حر نے راستہ روکا اس وقت بھی آپ نے خطاب فرمایا، اور پھر جب میدان کارزار میں آئے پھر خطاب فرمایا، پھر واپس پلٹتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر خطاب کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی بات نہیں بن پڑتی، اور یہاں تک کہ پیاس کی وجہ سے حضرت عباس علمدار جب پانی لینے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، پانی لانے والے ہاتھ جو ہیں وہ قلم کر دیے جاتے ہیں اور وہ خالی لوٹتے ہیں، اور وہ معصوم اصغر 6 ماہ کا اصغر جن کی باہوں پر آپ اٹھاتے ہیں اور پانی طلب کرتے ہیں تو پانی کی بجائے آپ کے حلق میں تیر اتار دیا جاتا ہے، پانی نہیں ملتا۔ اور اس وقت جب حضرت امام حسین علیہ السلام معصوم اصغر کو خیمے میں واپس لاتے ہیں تو ان کو بھی سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اپنی باہوں میں اٹھاتی ہیں، اور پھر جب علی اکبر شہید ہوتے ہیں، علی اکبر کا لاشا لایا جاتا ہے، اور پھر جب آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ جاتے ہیں تو اپنی ہمشیرہ سے گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ کی جو مکالمت ہوتی ہے وہ بھی بڑی درد بھری ہے، اور اپنوں کو کہتے ہیں کہ میں چراغ گل کر دیتا ہوں تم چلے جاؤ، لیکن اس وقت بھی آپ کی وہ جرت مند، وہ شجاع، وہ صبر و استقامت کا پیکر عتم سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ بڑی جرت کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، ان کے قدموں میں کسی مقام پر بھی لغزش نہیں آتی، آپ کے قدم متزلزل نہیں ہوتے، بھائی کی ہمت بندھاتی ہیں، ان کو سوار کرتی ہیں، آپ میدان کارزار میں جاتے ہیں، مبارزہ طلب کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، المختصر آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات، الحیات الخفی ایک کتاب ہے، امام یافی علیہ رحمہ سے منسوب ہے، اس میں آپ جس گھوڑے پر سوار تھے، بعض ناسبیوں نے تو گھوڑوں سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گھوڑوں پر آپ سوار ہی نہیں تھے، اس لیے کہ صحرا کا سفر تھا اور صحرا میں گھوڑے سفر نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، لیکن یزیدی لشکر کی طرف سے گھوڑوں کی آمد، گھوڑوں کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، اور گھوڑوں کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ناظرین سنیں کہ دل جو ہے پھٹ جاتا ہے سن کر۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے، جب آپ شہید ہو جاتے ہیں
اور پھر لاشوں کو روندا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے، اور پھر سر کاٹ لیے جاتے ہیں، تو وہ گھوڑا جو ہے اس کا نام الحیات الخفی کے لکھنے والے نے اس کا نام مرتجز لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالجناح یا دلدل جو ہے، جو معروف ہو چکا ہے، آپ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کا یہ نام نہیں تھا، اس کا نام مرتجز تھا۔ اب مرتجز گھوڑے کی آپ وفا دیکھیں، وہ وفا کا پیکر اپنے مالک کو تلاش کرنے کے لیے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ بالآخر سر بریدہ لاشا حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ مرتجز جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ ناظرین محترم، وہ لکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا ہنہناتا ہے، روتا ہے، اور اپنی پیشانی جو ہے آپ کے لہو مبارک سے رگڑتا ہے، اور پھر وہ واپس خیمے کی طرف آتا ہے۔ اور جب خیمے میں آتا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی پشت پر سوار نہیں ہوتے، اور پھر آہو بکا خیموں سے اٹھتی ہے۔ یہ شمر دل جوشن جو ہے، یہ بدبخت، یہ حکم دیتا ہے کہ ان خیموں کو آگ لگا دو، اور یہ یزیدی لشکر کے سپاہی جو ہیں وہ خیموں کو آگ لگا کر لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان خیمہ والوں کی کوئی چیز انہوں نے باقی نہیں چھوڑی۔ وہ تنہا خواتین، خانوادہ نبوت کی خواتین، جن کو کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھا، کارزار کربلا میں وہ کھڑی ہیں، کوئی سہارنے والا نہیں ہے۔ اور جب حکم ہوتا ہے، یہ ابن سعد جو ہے یہ سر کاٹ کر یہ ابن زیاد کی طرف بھیج دیتا ہے، اور خواتین مرد و زن کو گرفتار کر کے قیدی بنا کر پا بجولوں جو ہے وہ کوفہ بھیج دیتا ہے، اور خود وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ اور کیوں ٹھہرتا ہے؟ تاکہ وہ یزیدی لشکر کی تجہیز و تکفین کر سکے۔ وہ یزیدی لشکر کے سپاہیوں کو، ناظرین محترم، ابن سعد اکٹھا کرتا ہے، ان کا جنازہ پڑھتا ہے، ان کو کفناتا ہے، دفناتا ہے، 3 دن تک وہ وہاں رہتا ہے۔ لیکن خانوادہ نبوت اور باقی ساتھیوں کو قیدی بنا کر بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ ناسبیوں کا موقف یہ ہے کہ کوفہ کی طرف بھیجا ہی نہیں گیا، اور یہ سراسر غلط ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ایک تاریخ کو جو حقیقت ثابتہ ہے، اور تمام مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد بدبخت کے پاس بھیجا گیا جب یہ قافلہ اسیر بن کر جا رہا ہوتا ہے، تو اس میدان سے ان کا گزر ہوتا ہے، اور وہیں کھڑے ہو کر جب سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا وہیں کارزار کربلا میں سر بریدہ لاشوں کو دیکھتی ہیں، کٹے سروں والے لاشیں دیکھتی ہیں، تو ان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل ان کا تڑپ اٹھتا ہے، درد بھری آہ نکلتی ہے، اور وہیں کھڑے ہو کر
اپنے نانا کے حضور استغاثہ پیش کرتی ہیں، یا جدہ ہو یا محمدہ ہو، اے میرے نانا جان، اے میرے جد امجد، دیکھو جو تمہارے سینے پہ لیٹا کرتے تھے، جو تمہاری پشت پر بیٹھا کرتے تھے، جن کو آپ اپنے شانوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج دیکھو کہ ان کا جسم جو ہے بغیر سر کے پڑا ہوا ہے، اور کربلا کی خاک جو ہے ان کو کفن پہنا رہی ہے، وہ دھول اڑا رہی ہے، اور ان کے جسم کو روندا گیا ہے، ان کے لاشوں کو، ان کے لاشیں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا ہے۔ اے میرے نانا جان، آج دیکھو آپ کے خانوادے کی خواتین کو کس انداز سے زنجیریں پہنا کر کوفہ کے بازاروں میں لے جایا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، یہ دل خراش آواز، یہ دل کو دہلا دینے والی آواز سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا کی ہے، جس کو تمام مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور انہوں نے سچ لکھا ہے کہ اگر سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا اس کارواں میں نہ ہوتی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ ہوتی، تو واللہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سانحہ کربلا، یہ واقعہ کربلا اور یہ شہادت حسین جو ہے، یہ 4 دیواری تک محدود ہو کر رہ جاتی۔ اگر واقعہ کربلا کو زبان دی تو سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا نے دی، اور جب آپ کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے تو یقین جانیے کہ خانوادہ نبوت کی یہ خواتین، جن کو چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا، اور اسی کوفہ میں ان کے والد مکرم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حاکم رہ چکے تھے، اور وہی سیداتنا زینب سلام اللہ علیہا وہ وہاں درس قرآن دیا کرتی تھیں، درس حدیث دیا کرتی تھیں، اور انہی بازاروں میں آج ان کو پھرایا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے روٹی کے ٹکڑے پھینک رہے ہیں، اور آپ کھڑی ہو جاتی ہیں، وہاں خطبہ دیتی ہیں۔ اے کوفہ والو، تمہاری آنکھوں کا پانی مر چکا ہے، تم لوگوں میں حیا کا ذرہ بھر بھی باقی نہیں رہا۔ کیا ہم خانوادہ نبوت کی خواتین نہیں ہیں؟ کیا میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں؟ یہ وہی بازار نہیں، یہ وہی کوفہ نہیں جہاں میرے والد مکرم جو ہیں حاکم رہ چکے ہیں، اور پھر تم ہم پر خیرات کے طور پر، صدقہ کے طور پر ہم پر ٹکڑے پھینک رہے ہو، جبکہ ہم سادات ہیں، اور سادات پر صدقہ جو ہے یہ حرام ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، کون سا ایسا قدم ہے جس قدم پر سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا نے ان کوفیوں کو ان الفاظوں کے ذریعے غیرت نہیں دلائی، لیکن جب حیا مٹتی ہے تو پھر غیرت بھی مر جاتی ہے۔ ان لوگوں کی غیرت مر چکی تھی۔ یہ جو سر مبارک تھا کوفہ کے بازار میں چوک پر نصب کیا گیا، کوفہ کی مسجد میں نصب کیا گیا، پھر پھرایا گیا، پھرانے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ اس وقت سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا، آپ کا لباس پھٹا ہوا ہوتا ہے، آپ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی ہیں، سمٹ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جب یہ باری باری ابن زیاد یہ بدبخت پوچھتا ہے، پہلے حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے،
پھر کہتا ہے کہ یہ خاتون جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ کون ہیں؟ بتایا جاتا ہے، آپ خاموش رہتی ہیں، لوگوں نے بتایا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں اور یہ حیدر کرار علی کی بیٹی ہیں۔ آپ ان سے مکالمہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ مکالمہ کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کون ہو؟ پھر وہ آپ بولتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں اس کی بیٹی ہوں جو کوفہ کے حاکم رہے ہیں۔ اے کوفہ والو، تمہاری غیرت مر چکی ہے، تم نے میرے بھائی کو شہید کر دیا، تم نے میرے بھتیجے کو شہید کر دیا، اب تم امام زین العابدین کے پیچھے پڑ چکے ہو، اب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اب تم عورتوں کی طرح رو رہے ہو اور تم قیامت تک روتے رہو گے اور تم اپنی قسمت پر آنسو بہاتے رہو گے، اس لیے کہ تم نے خانوادہ نبوت کو بڑی بے دردی سے مار دیا ہے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے، تم لوگوں کی غیرت مر چکی ہے، تم نے کبھی حیا کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ ناظرین محترم، ایک ایسا خطبہ دیتی ہیں کہ ابن زیاد بدبخت جو ہے وہ بول پڑتا ہے کہ ان کو خاموش کراؤ، میں جانتا ہوں کہ ان کے باپ جو تھے وہ بھی بڑے فصیح و بلیغ تھے، وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، آپ درمیان میں ٹوکتی ہیں کہ یہ بات فصاحت و بلاغت کی نہیں، یہ بات شاعری کی نہیں، یہ حق کی بات کر رہی ہوں، یہ وہ آواز حق ہے جس کی بنا پر میرے بھائی نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور کسی مقام پر ان کے قدم ذرا برابر ڈگمگائے نہیں، اور میرے قدموں میں بھی کبھی لغزش نہیں آئے گی۔ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کے ساتھ ہی مریں گے۔ ناظرین محترم، سیدنا امام حسین کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں آپ بیعت پر تیار ہو گئے تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ نے بیعت کرنا ہی تھی تو یہ اتنا سفر، یہ اتنے مصائب کیوں جھیلے؟ بات حق کی تھی، انہوں نے حق کی خاطر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ ایک پورا نقشہ کھینچ دیا، شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ لا الہ کی بنا ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں اپنا سر کٹا دینا ہے، اور سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ جو ہے، آپ کی یہ استقامت جو ہے، ناظرین محترم تھوڑا سا اگر آپ سوچ دیں کہ ایک خاتون ہو کر بھرے بازار میں، اس بدبخت ابن زیاد کے بازار میں جو پورے عرب میں اپنے ستم کی، اپنے ظلم کی بنا پر مشہور ہے، ان کے سامنے آپ کا خطبہ دینا اور آواز حق بلند کرنا، یہ مورخین کے لیے یہ ایک قول بن گیا، مقولہ بن گیا کہ انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ لکھا کہ اگر سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلہ حسین میں شامل نہ ہوتی تو یقین جانیے کہ کبھی بھی کوئی اس واقعے کو سن ہی نہ پاتا۔ اگر اس واقعے کو زبان دی، اگر اس واقعے کو لفظوں کا پیراہن دیا تو سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا نے دیا۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یزید کے دربار میں جو آپ نے خطبہ دیا، اور راستے میں بھی کئی مقامات ایسے آئے جہاں آپ نے یزیدی لشکروں کو
یزیدی لشکریوں کو آپ نے ڈانٹ پلائی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.